بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ریاض سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے سامنے آج ایک معروف شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق ادب سے ہے، ڈاکٹر جاوید پتافی۔ ان کا تعلق راجن پور سے ہے، گورنمنٹ کالج میں انہوں نے کافی عرصہ وہاں گزارا ہے اور انہوں نے سینکڑوں تھیسس اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اس میں گائیڈنس کی ہے۔ تو میں سب سے پہلے ان سے ان کی ابتدائی زندگی، تعلیمی زندگی اور جو ان کا تدریسی ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے ان سے میں معلومات لوں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے بتائیں کہ آپ کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی اور کیا تاریخ تھی، اور اس کے علاوہ آپ کی ابتدائی تعلیم، آپ کی اعلیٰ تعلیم، اس کے بعد آپ کی ملازمت، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتا بہت دیجیے۔ شکریہ ڈاکٹر ریاض صاحب، ڈاکٹر خالد اقبال صاحب، ڈاکٹر اشرف صاحب۔ میرا تعلق خواجہ غلام فرید کی دھرتی کوٹ مٹھن سے ہے۔ میں نے وہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ مٹھن سے کیا۔ اس کے بعد ایف ایس سی گورنمنٹ کالج ڈیرہ غازی خان سے کیا، اور اس کے بعد میرے والد صاحب کے ان کے ٹیچر تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے جو ہے وہ ٹیچنگ میں آنا ہے۔ تو میں نے اس کے بعد بی اے کیا 1984 میں، اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے 1985 میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ایم اے اردو میں داخلہ لیا۔ تو ایم اے اردو میں نے ڈاکٹر نجیب جمال صاحب کی سپرویژن میں ایک تھیسس لکھا جس کا عنوان تھا اردو غزل کے تہذیبی رجحانات، جو بعد میں کتابی شکل میں بھی آیا، اردو غزل کے تہذیبی خد و خال۔ تو اس دوران میں مجھے احساس ہوا کہ اردو ادب جو ہے وہ اتنا زیادہ رچ ہے کہ جو زندگی سکھاتا ہے۔ جی جی۔ اس لیے ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب کا جو فلسفہ ہے، مجھے ایم اے میں آ کر اس کا ادراک ہوا، اور پھر اس کے بعد میری جاب ہو گئی گورنمنٹ کالج ڈیرہ غازی خان میں 1989 میں۔ تو میں نے لیکچرشپ کا آغاز کیا۔ اس کے بعد درمیان میں مجھے خیال آیا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت پی ایچ ڈی ہوتی تھی، رجسٹریشن کرا لی جاتی تھی تو پی ایچ ڈی ہو جاتی تھی۔ میں یونیورسٹی آتا رہا، مجھے ڈاکٹر انوار صاحب، ڈاکٹر عبدالرؤف شیخ صاحب اور اے بی اشرف صاحب اس وقت چلے گئے تھے ترکی میں۔ تو ان اساتذہ نے، کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا تھا کہ والدین کی خواہش تھی کہ بھی ہمارا بچہ پروفیسر ہو گیا تو بہت بڑی بات ہوئی، تو پھر ان کی امیدیں ہوتی ہیں کہ جی یہ بچہ آگے چل کے بہت باقی بہن بھائیوں کو بھی آگے لے کے چلے گا۔ میں نے پھر اپنے بھتیجوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو لے کے چلا۔ جو ابتدائی غربت تھی اس کا جو ہے ابتدا میں تو سامنا کیا، لیکن اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر میں نے 5 سال سروس کے بعد ود پے جو ہے داخلہ لیا ایم فل میں۔ ڈاکٹر عبدالرؤف شیخ صاحب نے مجھے، ایک اقبال شناس ہیں عبداللہ قریشی، بحیثیت محقق، اس پہ کام کرایا۔ اس دوران میری یہ خواہش رہی کہ بھی ڈیرہ غازی خان میں سروس تھی، لیکن جب میں واپس گیا تو میرا تبادلہ جو تھا، ٹرانسفر جو ہے وہ وہاں ہو گیا مظفر گڑھ میں۔ وہاں میں رہا کچھ عرصہ، 1.5-2 سال۔ تو بعد میں راجن پور میں ایک سیٹ آئی، اس میں جو ہے میں ایڈجسٹ ہو گیا۔ لیکن اس دوران میں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ کسی طرح سے پی ایچ ڈی میں داخلہ ہو جائے۔ تو زکریا یونیورسٹی سے کرنا چاہتا تھا، وہاں سلسلہ نہیں بن سکا۔ تو پنجاب یونیورسٹی میں ریگولر پی ایچ ڈی کا سلسلہ شروع ہوا 2001 میں۔ تو اس سال تو ڈاکٹر شکیل پتافی جا رہے تھے، تو میرے پرنسپل نے کہا میں نے اپلائی بھی کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا بھی میں ایک بندے کو چھوڑوں گا، دوسرے کو نہیں چھوڑوں گا، چھٹی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد پھر میں نے اگلے سال اپلائی کیا تو میرا داخلہ ہو گیا 2002 میں۔ تو پھر تھیسس میرا جمع ہو گیا 2006 میں، اور پھر ہمارا کنووکیشن ہوا 2008 میں، وائبا ہوا
2008 میں 24 نومبر کو. وہاں میرے دوست تھے ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب جو لینگویج کے ڈین تھے, وہ مانا ہمدانی سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے بڑی محبت کی. انہوں نے کہا کہ جی وہ کچھ عرصہ میرے روم میٹ رہے پنجاب یونیورسٹی میں کچھ عرصہ رہا تو وہ میرے روم میٹ رہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ کا ویوا 6 دسمبر کو کنووکیشن تھا. تو انہوں نے مجھے محبت سے انہوں نے کہا جی میرا دوست بھی کنووکیشن میں شریک ہوگا, نہیں تو سال بعد کنووکیشن ہوگا. تو میرا ڈاکٹر شکیل صاحب میرے سے سینئر تھے, تو ہمارا کنووکیشن 6 دسمبر 2008 کو ہوا. تو وہ دن میرے لیے بہت اچھا. میں نے چھوٹے بھائیوں کو, بھتیجوں کو ان کو لے کے چلا. چھوٹا بھائی میرا جو ہے نا وہ لاہور میں جنرل ہاسپیٹل میں ڈاکٹر ہے. اس نے آگے بہت زبردست کام کیا کہ مجھے کہا کہ یار یہ تمہارا بیٹا جو MO ہے, MBBS اس نے کیا, اور آگے اس نے کہا کہ اس کو کہ یہ FCPS کرے. FCPS کرانے کے بعد اس نے پھر اس کو جو ہے بہت زیادہ, جیسے جو رول ماڈل تو وہی تھا, اور وہ مطلب ہے کہ اس نے اس کو جو ہے نا اب ماشاءاللہ اس کی پروموشن ہوئی ہے 18 گریڈ میں ایز اے چیسٹ اسپیشلسٹ وہاں یہ لیاقت پور میں. اچھا, آپ نے جو آپ کا جو فیلڈ ہے وہ ہے غزل پہ. جی جی, کہ MA میں بھی تھیسس آپ کا غزل پہ ہے, اور PhD میں بھی آپ کا تھیسس غزل کے حوالے سے ہے. جی جی. تو یہ آپ نے مطلب کیوں انتخاب کیا غزل کے حوالے سے؟ اور وہ ایسا دور تھا کہ جس دور میں میں نے FSC کیا, مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ مجھے شعر یاد ہو جاتے تھے, اور اس وقت انگلش میں نمبر زیادہ آتے تھے لوگوں کے. میرے اردو میں 139 نمبر ہے 200 میں, تو اس وقت اتنا نمبر لینا وہ ہوتا تھا. تو مجھے شعر سے بڑی رغبت تھی. شعر مجھے مطلب ہے کہ وہ یا میں پڑھتا تھا یا مجھے یاد ہو جاتا تھا. اور میں شاعر نہیں ہوں, لیکن میں شاعری جو ہے وہ تنقید اس کی مجھے زیادہ انسپائر کیا جب میں تھیسس کر رہا تھا. ڈاکٹر سجاد باقر رضوی صاحب جو لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں وہ تنقید پڑھاتے تھے, تو انہوں نے مجھے, میرے اندر کچھ جھجک ہوتی تھی. ریاض صاحب میرے کلاس فیلو رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جھجک ہوتی تھی جو ہمارے علاقوں سے لوگ آتے ہیں تھوڑا سا کہ بھئی لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یہ ہے وہ, تھوڑا سا یعنی وہ ہوتا تھا. میں ایسے سامنے اگر کوئی آ رہا ہے تو میں, کوئی فیمیل آ رہی ہے اسٹوڈنٹ, تو میں سائڈ پہ ہو جاتا تھا. تو مجھے انہوں نے, سجاد صاحب نے کہا کہ بھئی آپ ذرا تھوڑا سا نا اپنی شرمیلے ہیں, یہ سارا کچھ چھوڑیں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بھی جہد کن یا صنم لطیف و رانا بنشی این ہر کے دو ترا میسر نہ شود اوقات مکن ضائع و تنہا بنشی. کہ بھی اگر تمہیں کوئی اچھا نہیں ملتا کوئی گپ شپ کے لیے یا یہ وہ, تو تم جو ہے تنہا بیٹھ جاؤ اور اپنا وقت ضائع نہ کرو. اصل میں انہوں نے مجھے ایک درس دیا کہ جمالیات کیا چیز ہوتی ہے. جمالیات کے حوالے سے انہوں نے مجھے پھر ایک کتاب ریکمینڈ کی, جمالیات کے 3 نظریے, MM شریف کی, وہ پڑھیں آپ. پھر میرات و شعر کا کہا, کلاسیکی کتابوں کے پڑھنے کا کہا. تو پھر میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا. پھر غالب ناصر کاظمی, فیض احمد فیض, ان شعراء کو میں نے جو ہے وہ ڈیپلی پڑھا ہوا ہے. اب ناصر کاظمی کے ہاں جیسے جب ہمیں ٹیچرز پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے ان کا رات, ہوا اور راستہ 3 استعارے. تو یہ ناصر کہتا ہے کہ چاندنی رات کے مزاج نہ پوچھ, ہم غریبوں کے گھر نہیں آتی, اور میں ہوں رات کا 1 بجا ہے خالی رستہ بول رہا ہے. اسی طرح ناصر اور میر میں ایک مماثلت ہے. ہاں, ناصر کہتا ہے کہ جی ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے, اور میر یہ کہتا ہے دیوار کے گر پڑتے ہی اٹھنے لگے طوفان, اب بیٹھ کے کونے میں بھی رویا نہ کریں گے. تو میر کو, جو میر کی جو 87-88 سال کا نچوڑ ہے زندگی کا, اس میں اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ غم پرستی سیکھنی ہے. غم جیسے غالب قوم پڑھتے ہیں قید حیات و بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو اس طرح یعنی ایک شاعری کی طرف میرا شروع سے رجحان رہا. اس لیے MA میں بھی اردو غزل کے تہذیبی رجحانات فرمان فتح پوری صاحب نے ٹاپک دیا تھا. پھر میرے ایک جو سپروائزر مقرر ہوئے PhD کے لیے ڈاکٹر سلیم ملک صاحب, انہوں نے مجھے وہ موضوع دیا, اردو غزل میں عورت کا تصور.
تو اس میں پھر میں نے عورت کو ایک اسلامی جو اس کا کنسیپٹ ہے اس حوالے سے لیا. پھر جو ہے مختلف ابواب میں دکنی غزل ہے، دلی کی غزل ہے، پھر لکھنؤ کی غزل ہے، پھر یہ خیم پاکستان سے پہلے، خیم پاکستان کے بعد پھر جدید غزل میں جن شعراء نے متاثر کیا ان میں ناصر کاظمی، فیض احمد فیض، حسرت موہانی، یہ جو ہے ان کی شاعری سے میرے اندر ایک جمالیاتی ذوق پیدا ہوا، اور اس جمالیاتی ذوق کی وجہ سے مجھے جو مقالہ جات لکھنے کی ایک ڈیپتھ اور ایک جو ہے وہ سلسلہ بنا. اچھا آپ یہ بتائیں، جو تحقیق ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو تحقیق ہوئی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ وہ جو تحقیق اس وقت ہو رہی ہے نا، اس تحقیق کا یہ ہے کہ ایک تو موضوعات جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے ختم ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ طالب علم کے اندر اب وہ اپروچ نہیں رہی کہ وہ مقالہ صرف ڈگری کے لیے یا پھر وہ اپنے آگے الاؤنس کے لیے کرتے ہیں. مطلب ہے ایک جینون جو ہے وہ طالب علم ختم ہو گئے. جیسے ہمارے اساتذہ ہوتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے بیٹا یہ اس موضوع پر 50 صفحے لکھ کے آؤ، سیمینار بھی کرنا ہے آپ نے، پھر سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں. آج طالب علم جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ نا ہمیں پی ڈی ایف بھیج دیں. وہ سی آر اور جی آر اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کتاب کی پی ڈی ایف. کتاب کی طرف بچے آتے ہی نہیں ہیں. کتاب دوستی ختم ہو گئی. تو کتابیں تو موجود لیکن پڑھنے والا نہیں ہے. آپ کی کیا تجاویز ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ طالب علموں، ایک تو طالب علموں کو موبائل سے دور رکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ اب بھی طالب علموں سے اچھوتے موضوعات پر کام کرائیں، نئے موضوعات پر. جو پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی کو ہم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، نئے موضوعات ہوں گے تو طالب علم جو ہے محنت کر کے پڑھ کے آئے گا. لیکن اب پڑھنے کا رجحان ختم ہو چکا ہے. جی جی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ طالب علموں کو کتاب کی طرف راغب کیا جائے. جب تک طالب علم کتاب کی طرف راغب نہیں ہوگا تو یہ نہ ان کی اپروچ بڑھے گی. آج کا طالب علم درخواست تک نہیں لکھ سکتا. کوئی درخواست لکھنی ہو تو نہیں لکھ سکتا. اردو جو انگریزی اسکولوں والے ہیں، ہم جو کہتے ہیں، ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری اردو کمزور ہے. اچھا، اگر آپ کی اردو کمزور ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، آپ محنت کر کے آگے آ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ شوق نہیں ہے اس لیے طالب علم کو ایک تو والدین اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ اس بچے کی اپنی اپروچ کا بھی ہے کہ وہ اگر محنت نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا. اس لیے محنت شرط ہے. کتاب سے لو لگائیں اور آگے بڑھیں. اچھا، بی ایس اور ایم فل پی ایچ ڈی ان تینوں شعبوں میں تحقیق ہوتی ہے. جی جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بی ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی کس لیول پہ تحقیق جو ہے وہ بہتر انداز میں ہوتی ہے؟ بی ایس لیول تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، بی ایس لیول کی تو وہ بالکل کوئی وہ مطلب ہے کہ اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے. جی جی. ایم فل میں بھی وہ ایک یونیورسٹی ایک موضوع پر کراتی ہے تو دوسری، پہلے ایسے ہوتا تھا جب ہم ٹاپک موضوعات لیتے تھے تو وہ ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ جی پتہ کریں کہ ہندوستان میں تو کام نہیں ہو گیا. اب یہاں ایک یونیورسٹی میں کام ہو جاتا ہے. اب وہ پھر دوسری یونیورسٹی میں اسی موضوع پر کہ موضوعات مل نہیں رہے، زیادہ جلدی کریں جی یہ تو بنا بنایا کام مل جائے گا. پی ایچ ڈی میں ابھی کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے. پی ایچ ڈی میں بی ایس اور ایم فل کے لیے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بھی کچھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اپنی بڑی ایک دل نشین، بڑی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی مؤثر آپ نے گفتگو کی. تو اس گفتگو کا فائدہ جو ہے وہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہوگا. جی جی، میں شکر گزار ہوں. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اور ڈاکٹر ریاض صاحب کا، ڈاکٹر اشرف ملک صاحب کا کہ آپ نے مجھے یہاں بات کرنے کا موقع دیا. شکر گزار. تھینک یو.